عارفہ صاحبہ، مسلم لیگ نون یا پھر دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان کا یہ مفاہمتی بیانیہ یا مفاہمتی راستے پر چلنے کا اشارہ دینا اس وجہ سے ہے کہ اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے، یا پھر اس وجہ سے ہے کہ جب تجزیہ کار مختصر تاریخ کا بتاتے ہوئے لکیر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس وقت سے کھینچتے ہیں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار میں آنے کے بعد سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے احتساب کا اعلان کیا، تب سے ان کے لیے مشکلات شروع ہو گئیں، اس وجہ سے اس طرح کا راستہ اپنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں؟ شکریہ جنید صاحب. دیکھیں، یہ مسئلہ میرے خیال میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے رہا ہے، خاص طور پہ اگر وہ پاور میں آئی ہیں، حکومت میں ہوتی ہیں یا حکومت میں آنا چاہتی ہیں. اپوزیشن کے اندر قدر آسان ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پی ڈی ایم کے شروع کے دنوں میں، خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر کی تھی، اینڈ آئی تھنک ہی کیپچرڈ دی امیجنیشن آف پیپل دین. انہوں نے جب یہ گفتگو کی اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا ذکر کیا تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ان کو کس قسم کا ریسیپشن ملا. جیسے کہ بار بار جماعت بھی یاد کرواتی ہے کہ سب بائی الیکشنز وہ جیت رہے تھے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ ہمیں مشکلات میں نظر آتی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، رولز ریورس ہو گئے. جو حکومت میں آیا اس کے لیے مسائل بھی بڑھے، ان کو یہ پریکٹیکل پالیٹکس بھی کرنی پڑی یا پریگمیٹک پالیٹکس بھی کرنی پڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ وہ بات نہیں کر پاتے تھے. اور جو اپوزیشن میں چلی گئی جماعت، جو اس سے پہلے خود ایک پیج کی گفتگو کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کی اور وہ لوگوں میں مقبول ہو گئے. تو آئی تھنک یہ ایک سٹیل میٹ بن گیا ہے اور یہ ایک پرابلم بن گئی ہے ہماری سیاست کی کہ ایک طرف ہماری جماعتوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اگر پاور میں آنا ہے تو ان کو جو ہے اپنے بیانیے کو ایک مخصوص طریقے میں شیپ کرنا پڑے گا. ان کو کچھ ریڈ لائنز ہیں جن کے اوپر گفتگو وہ نہیں کریں گے. اور جو لوگ ہیں، اگر ہم صرف لوگوں کی بات کریں اور وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں، تو وہ کلیئرلی جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز پہلے تھی اور اب پی ٹی آئی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں صرف ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیلنج جو ہے یہ ہماری پوری سیاست کے لیے ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو کیا اپیل کرتا ہے اور پاور میں آنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. اور جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے ہماری سیاست آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو عاصمہ صاحبہ، کیا پھر یہ ایک طرف گڑھا ہے ایک طرف کھائی ہے والی صورتحال ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے بھی یا پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی؟ پر مرکزی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے چونکہ ان کے قائد کو واپس آنا، انتخابی مہم چلانی ہے، چونکہ 16 مہینے کی کارکردگی کی وجہ سے جو سیاسی سرمایہ کھو چکی مسلم لیگ نون، اس کو تو اب بیچ نہیں سکتی کہ ہم نے کیا کارکردگی دکھائی، کس لیے عوام سے ووٹ مانگیں گے، تو اس کی وجہ سے تو گڑھے میں گرے ہیں. لیکن اگر وہ مزاحمتی بیانیہ بھی نہیں اپنا سکیں گے تو پھر کیا سیاسی طور پر کھائی میں گر جائیں گے، یا اس کے نتیجے میں ان کو یہ یقین دہانی مل چکی ہے کہ اگر یہ راستہ اپناؤ گے تو پھر پہنچ جاؤ گے اقتدار تک؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ مشکل تو بالکل ہے اور ابہام بھی ہے، اسی لیے ان کے بیانیے میں ابھی تک جو ہے وہ ایک کنفیوژن دکھائی دیتی ہے. مگر یہ سمجھ لینا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے موجودہ پاور جو اس وقت رول کر رہی ہے. ان کا بیانیہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا اگر دیکھا جائے، ان کا بیانیہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، ان کا بیانیہ جنرل فیض کے خلاف ہے، ان کا بیانیہ جنرل باجوہ کے خلاف ہے، ان کا بیانیہ جیسے ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ صاحب کے خلاف ہے. تو ان کا بیانیہ تو ان کرداروں کے خلاف ہے اور ایک موجودہ جج بھی ہیں اس کے اندر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بیانیہ ایکسیپٹیبل اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں ہے، تو وہ ان بنیادوں کے اوپر نہیں ہے کہ یہ دروازہ کھل جائے گا اس کے بعد کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کے کرداروں کو پھر کہاں سے آپ نکال کے جو ہے وہ تاریخ کے سامنے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. تو ان کے لیے مشکل ہے یہ، اور ہماری اطلاعات بھی ہیں کہ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کو سمجھاتے نظر آ رہے ہیں کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے حالات بالکل مختلف ہیں اور اسی لیے ان کو جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے بعد ایک اور طرح کی مسائل کے اندر جو ہے وہ گھری نظر آتی ہے. تو ایک مفاہمت نہیں ہے، یہ مزاحمت بھی نہیں ہے. اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آئیں گے، ان کو پہلے تو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ اتنے سال جو ہے وہ باہر رہے ہیں
اور ان کس بنیاد کے اوپر رہے ہیں یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ 16 مہینے میں ان کے بھائی کی جو حکومت تھی ان کی کارکردگی کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتانا ہوگا لوگوں کو کہ ان کا پروگرام کیا ہے. اور یہ سیاسی رہنما پبلک اوپینین فالو نہیں کرتے، سیاسی رہنما پبلک اوپینین میکنگ کرتے ہیں. ان کو رائے عامہ کو بنانا ہے کہ ایک مجبور اور ایک ایسے پاکستان کو جو معاشی طور پہ بالکل گرا ہوا پاکستان ہے، اس کے لیے ان کے پاس پروگرام کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے. اور شاید پیپلز پارٹی کی بھی یہی ان کو بھی کرنا پڑے گا آگے جا کے. بالکل پرانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتراض ہو رہے، ان کو حقائق ضرور بتانے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو حقائق بتائے بغیر جو ہے وہ اپنی مستقبل کی منزل کھڑے کر سکے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ ڈائیلاگ کا آغاز کرنا چاہیے. کیا ہی اچھا ہو کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں بشمول تحریک انصاف کے عمران خان صاحب سے رہنماؤں سے جیل میں رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ آئیے مل کے بات کرتے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھتاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی سیاست پہ یا افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور ان سے کہیں کہ مل کے پاکستان کے مستقبل کے لیے بات کریں. یہی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی آج برسی ہے، ان کا کردار یہی ہوتا تھا. وہ کبھی الیکشن جیتنے کے لیے سیاست نہیں کرتے تھے مگر انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا کام کیا. تو یہ کسی نہ کسی کو یہ کام کرنا ہے، تو نواز شریف صاحب یہ کام کریں، آصف علی زرداری صاحب یہ کام کریں.